من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن پاک نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے. وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی مالک ہے اور جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے اور کوئی چیز تو وہ کیا پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے یا زندہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی. کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کافر یہ بھی کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے. سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ ان سے کہیے
قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہے اور یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 6 سورہ الفرقان۔ سامعین محترم، رمضان مبارک کی بابرکت اور خوبصورت ایام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ رمضان کی فضیلت، یہ روزوں کی فضیلت، اس موقع پر قیام اللیل کی فضیلت، صدقہ خیرات کی فضیلت، ہر چیز کے پیچھے قرآن کی تعلیمات کا دخل ہے۔ بنیادی طور پر اس مہینے کی تمام تر فضیلتوں کا محور قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کا بابرکت ہونا، اس مہینے کا عظیم ہونا، اس مہینے کا باعث خیر ہونا، اس مہینے کی تمام تر فضیلتیں اور مناقب، اس کے پس منظر میں نزول قرآن کا واقعہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح احکامات ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن سب سے بہترین چیز ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس سے بڑھ کر عظیم تحفہ دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ جس کو قرآن پاک کے متعلق معاملات سمجھ آ گئے، اور جو قرآن پاک کے حقائق کو سمجھ گیا، معارف کو سمجھ گیا، اس کے اصولوں کو سمجھ گیا، اس کے حلال و حرام کو سمجھ گیا، اس کے احکامات کو سمجھ گیا کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو گئے۔ دیکھیے قرون اولیٰ کے لوگوں کے پاس کیا چیز تھی، ان کی ترقی کا راز کیا تھا۔ آج دنیا یہ بات کہتی ہے نا کہ ان کے گھوڑوں نے پوری دنیا کو اپنی سموں کے نیچے رون ڈالا تھا، یہاں تک کہ طارق ابن زیاد نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے یہاں سے آگے پتہ ہو کہ یہاں سے آگے بھی کوئی سمندر کی اس سائڈ پر بھی کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں اس قرآن کی تعلیمات کو لے کر۔ کشتیاں وہ اپنی جلا ڈالتے تھے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی واپس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پیچھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو پورے لشکروں کو سمندر کے اندر ڈال دیتے تھے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ کیوں؟ کہ ان کو قرآن پاک پر عروج حاصل تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات کو ہم جانتے ہیں، اور قرآن پاک نے اصول وضع کیے ہیں، ان پر ہم چلتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں۔ اس لیے کبھی اگر وہ جنگل میں چلے جاتے تو جنگلوں میں جا کر وہ اس مخلوق کو مخاطب ہوتے کہ جو کسی کی بات سنتی نہیں ہے۔ درندے اور جانور ان کو جا کر کہتے تھے کہ یہاں سے تم نکل جاؤ، ہم یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تو درندے جنگلات کو خالی کر کے چلے جاتے تھے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہنے کے لیے آ گئے ہیں، اب ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کی دنیا میں مثال دیتی، چشم فلک نے 1400 سال میں ایسا حکمران دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس یونیورسٹی کے فاضل تھے؟ کہاں سے انہوں نے دین سیکھا، سیاست سیکھی، نظام عدل سیکھا، چلانے کے گر سیکھے، حلال و حرام پر دسترس سیکھی، اور قانون کے نفاذ کی ایک قوت و طاقت سیکھی۔ حضرت فاروق اعظم کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ یہ تو وہی فاروق اعظم تھے نا جو اپنے آپ کو، اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تجھے بکریاں نہیں چرانی آتی تھی۔ تو جب بکریاں لے کے جاتا تھا نا مکہ مکرمہ میں پہاڑوں میں، تو ایسی جگہ پر بکریاں لے جاتا کہ جہاں پر ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا، جہاں ان کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ شام کو واپس آتے تو باپ مارتا تھا، خطاب مارتے تھے ان کو، اور ان کو کہتے تھے کہ اے عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے بکریاں نہیں چرانی آتی، تیرا کیا بنے گا؟ اور یہی عمر فاروق تھے کہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ ایک مرتبہ بادلوں کو دیکھا، بادل مدینہ کے اندر گرج رہے تھے، برسے نہیں ہیں۔ تو بادلوں کو مخاطب کر کے حضرت فاروق اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ
جہاں کہیں بھی برسو گے، مثلا یہاں نہیں برسو، جہاں چلے جاؤ، شرق و غرب میں چلے جاؤ، شمال اور جنوب میں چلے جاؤ، تم جہاں برسو گے وہاں سے جو خراج نکلے گا، وہاں سے جو زمین سے نعمتیں نکلیں گی وہ مدینہ طیبہ ہی کی طرف آئیں گی۔ کیوں کہ جہاں تک تیرے برسنے کی جگہ ہے وہاں تک میری حکمرانی پہنچ چکی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اوپر جو ان کی دسترس ہوئی، حضرت فاروق اعظم خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بکری چرانی نہیں آتی تھی، ہم تو مکہ مکرمہ کے بدو لوگ مشہور تھے، ہمیں تو اونٹوں سے شغف تھا، ہمیں بھیڑ بکریوں سے شغف تھا، اور ہم زیادہ سے زیادہ اور کچھ نہیں تو ہم اچھی گفتگو کر لیا کرتے تھے، فصاحت اور بلاغت پر ہمیں عبور تھا۔ لیکن اس قرآن پاک نے ہماری دنیا ہی بدل کے رکھ دی، اس قرآن پاک نے ہمارے منظر ہی بدل کے رکھ دی، اس قرآن پاک نے ہماری جھنڈے گاڑ دیے دنیا کے اوپر، ہماری عظمت کے اور ہماری دہشت کے پوری دنیا کے اوپر جھنڈے گاڑ دیے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اپنا معلم بنا لیا، اس قرآن پاک کو اپنا رہبر بنا لیا، اس قرآن پاک کو اپنا مقتدا بنا لیا، اس قرآن پاک کو ہم نے اپنے آگے رکھ لیا، اور اس قرآن پاک کو ہم نے سیکھا، جو قرآن پاک کہتا رہا ہم اس پر عمل کرتے رہے۔ آج دنیا کے اوپر جو مسلمانوں کو عبور حاصل ہے اور دنیا کے اوپر جو مسلمانوں کو عزت حاصل ہے وہ صرف اس قرآن کی وجہ سے۔ آپ صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ، جس چیز کو فوقیت حاصل تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کا قرآن تھا۔ صحابہ کرام کے ہاں کس کو عظمت دی جاتی تھی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھی کمانڈر بنا کر بھیجتے، کسی دستے کی قیادت سونپتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر انٹرویو لیتے تھے، اور ان میں سے جو جتھا بھیجا جاتا ان میں سے سب سے زیادہ جو قرآن پر عبور جس کو ہوتا، قرآن قاری ہوتا، عالم ہوتا قرآن کا، اس کو دستے کا حکمران بنا لیا جاتا، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت اسامہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو ایک بہت بڑے لشکر کا سربراہ بنا دیا تھا، کمانڈر بنا دیا تھا، جنرل بنا دیا تھا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، خالد بن ولید جیسے لوگ موجود ہیں اور بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں بناتے؟ تو اس پر صحابی نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اسامہ بن زید کی عمر کو نہ دیکھیں کہ اسامہ بن زید کی عمر کم ہے اور اسامہ بن زید کم تجربہ کار ہیں، اسامہ بن زید کو جو قرآن پر عبور ہے وہ ان میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ جس کو قرآن پر عبور ہے اس کو ہر چیز پر عبور ہے، دنیا کی سیاست ہو، دنیا کی معیشت ہو، دنیا کی معاشرت ہو، دنیا کا امن و امان ہو، دنیا کا نظام عدل ہو، نظام انصاف ہو، دنیا کے اندر اعتدال ہو، دنیا کے اندر حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ اس کو کامیابی سے چلانا چاہتے ہیں جس طرح قرن اولیٰ کے لوگوں نے چلائی، تو آپ کو قرآن پاک کے اصول اور ضابطے یہ اٹھانے پڑیں گے۔ اس کے مطابق اگر آپ شروع کر دیں تو ہر چیز آپ کی بہترین اور ہر چیز آپ کی اعلیٰ اور ہر چیز آپ کی خوبصورت بن جائے گی۔ آج یہی نقطہ اگر امت کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس چیز کو چھوڑ چکے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عظمت دے گا۔ کتاب کو پکڑیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، حلال کو حلال جانیں گے، حرام کو حرام جانیں گے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا منبع اور محور بنائیں گے، اس کی ایک ایک ہدایت پر عمل کریں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کے اندر رفعت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ زوال امت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، فرمایا کہ زوال امت کا ایک بڑا سبب یہ ہوگا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی۔ کیونکہ قرآن کو جب چھوڑ دیا تو آپ کے پاس کون سی کتاب ہے کہ جس کو لے کر آپ میدان کے اندر آئیں گے؟ کون سا چیلنج ہے جو آپ دنیا کو دیں گے؟ کون سی معیشت ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ کون سی معاشرت ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ کون سا نظام عدل ہے جو دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ کون سا نظام معیشت ہے جو دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ کوئی نظام آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ قرآن کو چھوڑ دیں، ہر نظام کے اندر خرابیاں موجود ہیں، یہ واحد اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور عظیم ہے اور بہترین ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ہر نظام کے مقابلے میں لوگوں نے نظام نکال لیے، کمیونزم کے مقابلے میں سوشلزم آیا،
سوشلزم کے مقابلے میں جمہوریت آئی، جمہوریت کے مقابلے میں آگے چل کر کوئی اور آپ اندھیر نگری دیکھیں گے، لیکن قرآن پاک کا چیلنج ابھی بھی برقرار ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اور نظام نہیں آ سکتا، ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اصول اتنے مستحکم ہیں، اتنے مضبوط ہیں، اتنی بنیاد اس کی مضبوط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا کا ہر کتاب لکھنے والا، کوئی بڑے سے بڑا رائٹر ہو، کوئی اپنے آپ کو امام الوقت کہتا ہو، لیکن جب کتاب شروع کرتا ہے تو شروع میں پیش لفظ لکھتا ہے، اور پیش لفظ میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ اس کتاب کی نشاندہی کریں گے کمی کی، کوتاہی کی، تو ہم اس کو دور کریں گے۔ ہر مؤلف، ہر مورخ، ہر تصنیف کرنے والا، ہر تالیف لکھنے والا، وہ اپنی کتاب کے شروع میں عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میری کتاب کے اندر غلطی موجود ہے۔ میں قربان جاؤں رب کے کلام پر کہ رب کا کلام جب نازل ہوا تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سنو دنیا والو، ہر کتاب کے اندر غلطی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، کوئی شک کائنات کے اندر انسان اس کے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کے ایک حرف کے اندر، اس کی ایک زیر کے اندر، اس کی ایک زبر کے اندر، اس کے ایک حکم کے اندر، اس کے ایک احکام کے اندر کسی قسم کا رائی کے دانے کے برابر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، رہنمائی ہے مومنوں کے لیے۔ مومن اس سے رہنمائی لیں گے، جب تک مومن اس سے رہنمائی لیتے رہے مومن دنیا کے اندر عظیم رہے، کیونکہ یہ کلام اللہ عظیم ہے۔ جتنا یہ عظیم تھا اس کو تھامنے والے بھی عظیم بنے، اور آج جتنے ہم رسوا ہیں، آج جو ہمارے حالات ہیں، آج جو ہم پس رہے ہیں، آج جو ہم مٹ رہے ہیں، آج جو دنیا کے اندر ہماری حالت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے کبھی ادھر سے پکڑ لیا، کوئی بات ادھر سے پکڑ لی۔ آج ہمارا نظام تعلیم کون سا ہے؟ آج ہمارا نظام تعلیم قرآن کا نظام تو نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دیکھ لیں کہ لاڈ مکالے کا نظام آج ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر اب بھی یہ بات پر بحث ہوتی ہے، کالجوں کے اندر بحث ہوتی ہے، اسکولوں کے اندر بحث ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو لازمی قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ ایک مسلمان ملک ہو اور مسلمان معاشرہ ہو اور وہاں پر یہ بحث چھڑ جائے کہ قرآن پاک کو پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے، اللہ اکبر، انگلش آپ کی لازمی ہے، میتھ آپ کی لازمی ہے، آپ کی انگلش لازمی ہے، میتھ لازمی ہے، سائنس لازمی ہے۔ جو آپ کا گھڑا ہوا فرسودہ نظام، اور جس نظام کو آپ اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اس نظام کو تو آپ لازمی قرار دے رہے، اور اس کے لیے آپ بڑے بڑے ٹیچر رکھتے ہیں، بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے اسکول اور بلڈنگیں بناتے ہیں۔ جس قرآن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سب سے عظیم تر کتاب بنایا، جس قرآن کو نازل کرتے ہوئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جس قرآن کو نازل کیا تو محمد رسول اللہ پر نازل کیا، جس قرآن کو دیا تو صحابہ کرام کو دیا، اس قرآن کے لیے آج ہمارے اداروں کے اندر کوئی جگہ موجود نہیں۔ ہمارے پاس نظام تعلیم میں قرآن کی کہاں گنجائش موجود ہے؟ ہمارے ہاں نظام عدل میں آپ چلے جائیں، آپ کو کہا جائے گا یہ قرآن اپنی جگہ پر رکھیں، اس کے مطابق آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سے نظام کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ ہم تو انگریز کے نظام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ 70 سال بیت گئے، انگریز کے اس گندے اور فرسودہ نظام سے ہماری جان نہیں چھوٹ گئی۔ لا الہ الا اللہ کہا تھا ہم نے، لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر پاکستان بنا، اور پاکستان بناتے ہوئے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس کہ لا الہ الا اللہ سے ہم نے وفا نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایای فارہبون، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ سے وعدہ کیا ہو اس کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ بڑی مار کھاؤ گے۔ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ اللہ تو ملک دے دے، تو علاقہ دے دے، ازال سلطنت دے دے، ازال ملک دے دے، تیرا قرآن ہم نافذ کریں گے، تیری نبی کی زندگی نافذ کریں گے، قرآن اس کا نظام عدل ہوگا، نظام معیشت ہوگا۔ آج دیکھ لیں 70 سال بیت گئے، جس پر کسی کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے، اس کو آج تک ہم نافذ نہیں کر سکیں۔
جس کے ایک لفظ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. آپ نے آئین بنایا 100 اعتراض ہوتا ہے, آپ نے دستور بنایا 100 اعتراض ہوتا ہے, آپ ترمیمی بل لے کر آتے ہیں 100 اعتراض ہوتا ہے, آپ کوئی اور بات کرتے ہیں اس پر بڑی بحث ہوتی ہے, بڑا مجادلہ ہوتا ہے, بڑے مباہلے ہوتے ہیں, بڑی بحث و تمہیس ہوتی ہے. یہ مانا جائے نہ مانا جائے, اللہ کے بندو یہ قرآن ہے, اس کے تو ایک لفظ کے اوپر, ایک حکم کے اوپر, ایک جملے کے اوپر, ایک اس کے لفظ کے اوپر کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے, نہ کوئی بات کر سکتا ہے. اس کو نافذ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ ہمارا نظام عدل ہوتا تو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ درندگی کا شکار نہ ہوتے, معصوم بچے درندگی کے شکار نہ ہوتے, معصوم بچیاں گھروں سے جا کر لٹ پٹ کر قتل کے کوڑے کرکٹ میں ان کی لاشیں نہ پھینکی جاتی. اگر نظام عدل آپ کا قرآن ہوتا تو آج یہ ظالمانہ نظام آپ پر مسلط نہ ہوتا, جس کے اندر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا ظلم, یہ معاشرے کا جبر, یہ ناانصافی, یہ معاشرے کی ناہمواری, یہ ساری کی ساری اس بنا پر ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو نافذ نہیں کیا ہے. آپ دنیا کا بہترین آئین بنا لیں, آپ کے آئین کے اندر کمیاں موجود ہیں, کوتاہیاں موجود ہیں. کون پوچھتا ہے آئین کو؟ مجھے بتلا دیں. آئین کے پہلے 100 صفحات تو آج تک کسی نے کھول کر نہیں دیکھے. پہلے 100 صفحات آئین کے, اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آئین کے 100 صفحات پہلے پڑھ لیجئے گا, جہاں پر یہ لکھا ہے اسلام دین ہے, اسلام مذہب ہے, قرآن دین ہے, قرآن مذہب ہے, اللہ حاکم اعلیٰ ہے, سب کچھ ہے. اس کو سی کر بند کر کے اسٹیپل لگا کر اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے, اس سے آگے چل دے. تو پھر بتلائیے کہ ہماری عظمت کہاں ہوگی؟ ہم نے عظیم چیز ہی چھوڑ دی ہے. آج نظام, آپ کے پاس نظام معیشت کون سا ہے؟ سودی نظام سے جان چھوٹ گئی آپ کی. جس قرآن نے 1400 سال پہلے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا, خبردار یہ جو سودی نظام ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کھلی مخالفت اور مخاصمت ہے. یہ قرآن پاک کا اعلان ہے. 70 سال بیت گئے ہیں مسلمانوں, آپ نظام معیشت جو سود پر مشتمل ہے, جس میں آپ ہزاروں نہیں کروڑوں, لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ دے چکے ہیں ورلڈ بینک کو سود کی مد میں. سود دیتے ہیں, سود لیتے ہیں, سود پھیلاتے ہیں, سود کے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کاش اتنا نظام معیشت جو اسلامی ہے اس پر محنت کی ہوتی, آج آپ کے ملک کا نقشہ دنیا میں کچھ اور ہوتا. جہاں سے ہمیں خیر ملتی ہے وہاں ہم خیر لینے کو تیار نہیں ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ناکام ریاست بن گئی ہے؟ ناکام ریاست اس لیے کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے پیچھے چلے ہی نہیں ہے. دنیا کا سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا کی سب سے کامیاب کتاب قرآن پاک ہے, کامیاب دین اسلام ہے. جب تک ان کو ہم نہیں پکڑیں گے ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر تو ہم نے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنی ہیں, اندھیر نگری میں ہم نے جانا ہے, ہمیں راستے نہیں ملنے. یاد رکھیں, جب تک ہم قرآن کے خطوط کو, قرآن کے احکامات کو, قرآن کے ضوابط کو جب تک نافذ نہیں کریں گے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صحابہ کرام میں شہید ہوئے صحابہ تو سارے شہید تھے. غزوہ احد ہے, سب شہید ہیں, تو شہید ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر, قربان جائیں, آپ نے ہمیں پیغام دینا تھا. قبریں کھودی گئی, ایک ایک قبر کے اندر 2-2 3-3 کو ڈالنا تھا. کفن پہنانے تھے, کفن بھی تھوڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے, اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اب کفن کس کو پہنایا جائے, اور قبر کے اندر پہلے کس کو اتارا جائے, اور قبلہ رخ پہلے کس کو رکھا جائے؟ آپ حکم صادر فرمائیں. آپ نے فرمایا شہداء صحابہ میں سے دیکھو, جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو کفن پہنا دو, جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبر کے اندر پہلے اتار دو, جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبلے کی طرف کر دو, دوسرے کو پیچھے کر دو. اللہ اکبر, مرتے ہوئے بھی شہید کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے. مرتے ہوئے شہید کو یہ دیکھا جا رہا ہے. ہم تو دنیا کے اندر اس کو نہیں دیکھ رہے, اور دنیا کے اندر ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. ہماری آنکھیں کھلی ہیں, ہم نے اس کو چھوڑ دی. مرتے ہوئے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول مصلی پر کون کھڑا ہو؟ یہ مصلی امامت ہے, یہ قیادت ہے, یہ رسول اللہ کی نیابت ہے, اس پر کون کھڑا ہو؟ فرمایا کہ یاد رکھو, اپنے میں سے دیکھ لو, سب سے زیادہ جو قرآن کا پڑھا ہوا ہے, قرآن کا عالم ہے, اس کو اپنے مصلی کا امام بنا لو. کیوں؟ وہ صحیح راستے پہ, تمہیں صحیح راستے پہ رکھے گا. اس نے صحیح رسی پکڑی ہوئی ہے, تم اس کی رسی صحیح مضبوطی سے پکڑ لو, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. صحابہ کرام نے دیکھا, ایک بستی میں گئے, دیکھا اس بستی میں
اسی اصول کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو بلا لیا کہ بھئی آپ کو قرآن کتنا یاد ہے، آپ کو دیکھا گیا تو ایک بچہ کھڑا ہوا، سب سے زیادہ قرآن، 6 سال کا بچہ، سب سے زیادہ قرآن اس کو یاد ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ 6 سال کا بچہ ہے، بڑے بڑے صحابہ پیچھے موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو قرآن کا حافظ ہو، عالم ہو، وہ کھڑا ہوگا۔ صحابہ کرام نے 6 سال کا بچہ پکڑا اور اپنا امام بنا لیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ امام کس کو بنانا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہو امام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے تھے کس کو بنانا ہے گورنر، وزیر اعلیٰ کس کو بنانا ہے، علاقے کے اندر رہنمائی کرنے کے لیے کس کو بھیجنا ہے۔ حضرت عمر سب سے پہلے انٹرویو لیتے ہوئے یہ پوچھتے تھے قرآن کتنا یاد ہے، جس کو قرآن یاد ہوتا اس کو گورنر بنا دیتے، جس کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا اس کو پیچھے ہٹا دیتے۔ کئی صحابہ کرام جو گورنر بنے صرف قرآن کی وجہ سے بنے، جو مختلف علاقوں کے اندر ان کو بنا کر بھیجا گیا، نگران بنا کر بھیجا گیا، رہنما بنا کر بھیجا گیا، علاقے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ صرف قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ جس کا قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا اس کو اس کا رہنما بنا دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، تمام اپنے گورنروں کو بلایا مدینہ طیبہ کے اندر میٹنگ کے لیے۔ سارے آئے، مکہ کا گورنر بھی آ گئے۔ پوچھا مختلف لوگوں سے آپ کس کو گورنر پیچھے بنا کر آئے، آپ کس کو بنا کر آئے۔ مکہ کے گورنر سے پوچھا کہ آپ کس کو وہاں پر گورنر بنا کر آئے۔ اس نے کہا ہمارا ایک غلام ہے اس کو بنا کر آئے۔ اس نے کہا غلام کو گورنر بنا دیا؟ آزاد لوگ کدھر گئے، بڑے بڑے صحابہ کدھر گئے، بڑے بڑے لوگ کدھر گئے، غلام کو کیوں تم نے گورنر بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ غلام کو اس لیے گورنر بنایا ہے، اس غلام کا سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ غلام کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو آزاد لوگوں کے اوپر حکمران بنا دیا۔ اور آج ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہم کہاں کے آزاد ہیں؟ ہم کہاں کے آزاد ہیں؟ مجھے یہ بتلا دیں۔ ہماری آزادی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن سے آزاد ہیں، اس لیے غلام ہی غلام ہیں۔ جو قرآن کے غلام تھے وہ ہر جگہ پر آزاد تھے، وہ ہر جگہ پر عظیم تھے، وہ ہر جگہ پر بلند تھے، سرخرو تھے، سر بلند تھے، ہر ایک کے مقابلے میں سر بکفن تھے۔ ان کے لیے کوئی چیلنج بڑا چیلنج نہیں تھا۔ کیوں؟ قرآن کو سامنے رکھتے تھے، اللہ کی حدود کو قائم رکھتے تھے، اور حلال اور حرام کو سامنے رکھتے تھے، قرآن کی ہر چیز کو مانتے تھے، ہر بات کو پورا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی تھی، بھلائی بھلائی رکھی تھی۔ تو اللہ کے بندو، اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس عظیم نعمت کو پڑھنے کے لیے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ صحابہ کرام سے قیمتی زندگی کسی کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، صحابہ اکرام سب سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ کرنے والے تھے۔ تو صحابہ اکرام سب سے زیادہ، دیکھیں 1 لاکھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، 1 لاکھ صحابہ میں سے 1 لاکھ صحابہ ہی حافظ قرآن تھے، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو حافظ قرآن نہ ہو۔ 1 لاکھ صحابہ حافظ قرآن تھے، بوڑھے بھی حافظ قرآن، بچے بھی حافظ قرآن، جوان بھی حافظ قرآن، پوری کی پوری بستی حافظ قرآن تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں 2 لاکھ بندہ حافظ قرآن تھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 3 لاکھ افراد کی آبادی تھی مدینہ طیبہ کی، اور 3 لاکھ افراد ہی حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر! یہ معاشرہ جو اتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا گیا تھا، اور جس کا نظام عدل دنیا کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن کے ایسے موتی آپ کے سامنے میں رکھتا کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختصراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں کروایا۔ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ عربی کے اندر نازل ہوا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ کتاب مبین ہے۔ پھر یہ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، اس کی واضح آیات ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر واضح آیات اللہ تعالیٰ نے کی ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ پھر قرآن پاک نے فرمایا وانزلناہ الیک الکتاب بالحق، قرآن پاک حق کی کتاب ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب مبارک کتاب ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، ہر کتاب کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، ہر کتاب کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہر کتاب کے اندر تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ، جو کبھی نہیں بدلے گی۔ یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے شفا آ چکی ہے تمام بیماریوں سے، وہدیٰ ہدایت آ چکی ہے، ورحمت رحمت آ چکی ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی صورت میں فرمایا ساری کائنات کے لیے نصیحت، ساری کائنات کے لیے عبرت، وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے۔ پھر قرآن فرمایا اللہ نے ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر فرمایا قرآن کے اندر ہر چیز بیان کر دی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، فرمایا کہ ہر چیز جو تمہاری زندگی میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، قبر میں کامیابی کے لیے، میدان محشر میں، پلسرات میں، جہاں جہاں کامیابی کی تمہیں ضرورت ہے وہاں اگر کامیاب ہونا ہے تو تبیانا لکل شیء، پھر قرآن پر عمل کرو، اس کے اندر ہر چیز بیان ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مثالیں بیان کر کر سمجھاتا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ پھر بتلایا قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، یکدم نازل نہیں ہوا، تاکہ قرآن کو لوگ سمجھ بھی لیں۔ قرآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ پھر فرمایا قرآن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر فرمایا قرآن پوری کائنات کے لیے پیغام ہے، بہترین پیغام ہے، پوری کائنات کا عظیم پیغام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کو جبرائیل لے کر آئے ہیں، نزل بہ الروح الامین۔ پھر فرمایا قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل الاکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ پھر فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، وان اتلو القرآن۔ پھر فرمایا قرآن کو سمجھا کرو، افلا یتدبرون القرآن۔ پھر فرمایا قرآن سب سے بہترین کلام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ پھر فرمایا قرآن پڑھنے والا، قرآن ڈرانے والا ہے، بشارتیں دینے والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ پھر فرمایا قرآن خاص رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر فرمایا قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پھر فرمایا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بما نزل علی محمد والحق من ربہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حق ہے اپنے رب کی طرف سے۔ پھر فرمایا قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، اتنا عظیم ہونے کے باوجود آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ تو اللہ کے بندو، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ کاش وقت ہوتا آپ کو کئی گھنٹے میں اس پر بات کر کے سمجھاتا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب اور کتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ اللہ سے عہد کریں رمضان مبارک کے اس آخری جمعے میں، جمعۃ الوداع میں، اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ خود قرآن سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ، قرآن پر عمل کریں گے، اپنی اولادوں کو کروائیں گے انشاءاللہ، اور اس معاشرے کے اندر قرآن کی تشکیل کے لیے، قرآن کی احیاء کے لیے، اس کے احکامات کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سامعین محترم، رمضان مبارک ان قیمتی ایام میں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک عبادت جو آپ نے کی ہے اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر یہ جو ایک وبا آئی ہے پوری دنیا کے اوپر، اللہ اس وبا کو دور فرمائے۔ 2-3 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-2.5 مہینے سے جو غیر معمولی صورتحال ہے پورے دنیا کے اوپر، اس سے ہر شخص متاثر ہوا ہے، اور مجھے بالخصوص میرے جیسے انسان کو اس وقت بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ جب میں واقف ہوں اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے کہ انہوں نے کہا ہم تو برباد ہو گئے۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم برباد نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے۔ مساجد بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا نیٹ ورک، مدارس بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اربوں خربوں روپے کی اس کے اوپر اخراجات ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ کسی مولوی کے منہ سے سنتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ ہم برباد ہو گئے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرا کام ہے، تو نے چلانا ہے، ہم تو صرف ایک وقتی طور پر چوکیدار ہیں تیرے دین کے، بس آواز لگا دیتے ہیں، اللہ آگے معاملہ تو تیرے ہاتھ میں، تو نے پورا کرنا ہے۔ تو یقیناً ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، اور مجھے ہچکچاہٹ ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہوں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سال میں ہم ایک مرتبہ ضرور کہتے ہیں جمعۃ الوداع میں مسجد کے حوالے سے، اور جو حالات گزر چکے ہیں، مسجد ہماری تو تقریباً مہینہ ڈیڑھ بند رہی ہے، یار بات ہے لوگوں کا آنا جانا جب نہیں ہے تو سارے کے سارے معاملات اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور مسجد یہ اخراجات جو کہ تو ہیں، جو تنخواہیں ہم نے دینی ہے 1,18,000 تنخواہوں کی مد میں جاتا ہے مہینے کا، وہ تو لامحالے جائے گا، ان کو ہم فارغ تو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں، مسجد کے اندر اتنے افراد موجود ہیں، تو اس مرتبہ جو اضافی ہم دیتے تھے، جس طرح فیکٹری والوں کو بونس مل جاتا ہے تو ہم کچھ اضافی دے دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ اضافی کھاتا بھی ہم نے بند کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں بھی ہمارے اخراجات کا معاملہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، تو یہ چیزیں کیسی مینیج ہوں گی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں نے اس ایک پیغام کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ اللہ کے گھر کے معاملات ہیں، اور اس ایک گھر کے نہیں، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، ہر گھر کا تقریباً یہی مسئلہ ہے، اس کو چلانا آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور آپ ہی لوگوں نے اس طرف توجہ کرنی ہے کہ کسی صورت میں یہ بیٹھنے نہ پائے، کسی صورت میں یہ یہاں کے لوگ پریشان نہ ہوں، کسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ یہ چلتے ہوئے پنکھے بند ہو جائیں یا لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ضرور بالضرور، آپ پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی آپ نے کرنا ہے، لمبی چوڑی تفصیلات تھی، میں آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ مسجد کے حوالے سے مسجد کو یاد رکھیں، پھر مدرسے کے حوالے سے جو ہمارا جامعہ ہے اس کے حوالے سے اپنی زکوٰۃ ضرور دیں، فطرانہ ضرور مدرسے کو دیں۔ سب سے بہترین مصارف میں جو خاموش مصرف ہے اور جو بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، فطرانے کا، وہ مدارس ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسہ ہے اور یہاں اچھی خاصی تعداد بچوں کی پڑھتی ہے، اور 2 قاری صاحبان یہاں پڑھاتے ہیں، نیچے 7 خواتین یہاں نیچے پڑھاتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے جو آپ کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چراغ کو روشن رکھے، اور انشاءاللہ یہ چراغ روشن رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ عید الفطر انشاءاللہ العزیز ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کھلے میدان میں پڑھیں گے، لیکن انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے بیریئر سیل ہیں، وہاں سے باہر سے کافی ساری چیزیں ہم منگواتے ہیں، اس کے کناتیں وغیرہ آتی ہیں یا اسپیکر آتا ہے تو باہر سے نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہمارے لیے، یہاں کا لگانا ممکن نہیں ہے، تو اس بنا کریے کہ صفوں کا معاملہ ایسا ہے کہ صفیں ہم نہیں بچھا سکتے، تو پھر مسجد ہی کا ماحول بہتر تھا، تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ مسجد میں انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی۔ اب نماز عید کے لیے یہ تھوڑا سا ہمیں تھا کہ آپ لوگ نماز عید کے لیے 2-3 اعلانات کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جانمازیں لے کر آیا کریں، یہ جو حالات ہیں نا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ایک جانماز مستقل رکھ لیں، جو آپ کے جیسے کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں ایک رومال رکھتے تھے یہاں کے ہزارہ کے لوگ، تو وہ رومال ہر چیز میں کام آتا ہے، تو آپ ایک رومال رکھ لیں جو آپ کے لیے ہر وقت مسلح کا کام دے، تو یہ مستقل جہاں جائیں اپنی جانماز ساتھ لے کر جائیں، اور بالخصوص عید کے اجتماع کے اندر تو آپ کو جانماز ہر حال میں لے کر آنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے اجتماع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہیں، ایک 6 بجے نماز، ایک 7 بجے نماز، لیکن بڑی نماز 6 بجے ہی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ہی نماز میں سارے فارغ ہو جائیں، اگر لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو روک لیں گے باہر ہی، کیونکہ جس
ڈسٹنس ہے، فاصلے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو لامحالے لوگ بڑھ جائیں گے. تو اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ دوسری نماز پھر 7 بجے ہوگی، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پہلی نماز میں آپ سب حضرات کو مینیج کر لیں. خواتین کو اوپر کا حال بھی ہم نے کھول لیا ہے، وہاں بھی لوگ آ جائیں گے، باہر بھی انشاءاللہ صفیں ہم بچھا دیں گے. تو انشاءاللہ 6 بجے آپ کو پتہ ہے ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، تو 6 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی. تمام حضرات وقت کی پابندی کریں. اور پھر جو پیغام ہے انتظامیہ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے کہ ماسک پہن کے آنے ہیں، پھر نماز عید کے بعد کسی کو گلے نہیں ملنا، سلام وغیرہ سے گریز کرنا ہے. جو صورتحال احتیاطی تدابیر آپ سن کے آپ کے اور ہمارے کان پک گئے ہیں، میرے خیال میں وہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. احتیاطی تدابیر آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہماری بچت بھی ہے، معاشرے کی بچت بھی ہے، اور اس کے اندر خیر بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا حسنة في الآخرة عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفیں درست فرمائے.